مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگے دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ریا مہکن جیوے جنت دیا گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگے دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں تو تن من واریے مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگے دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں چیرے سونا پھردا سانو دیکھنے دا چاہ بڑے چردا اینا گلیاں چیرے سونا پھردا سانو دیکھنے دا چاہ بڑے چردا اتھ لگیا میرے نبی دیا تلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اتھ لگیا میرے نبی دیا تلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں جڑے ویکھ آوندے تے جنت نوں ہے بھول جاندے اینا گلیاں جڑے ویکھ آوندے تے جنت نوں ہے بھول جاندے کر گئے جنہاں نے پتلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں کر گئے جنہاں نے پتلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگے دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں دس پھری دل نہ پیا تسبیح پڑھ کے
سوچ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا مڑ کے
چلیا میں تو تیرے مقام میں چلیا شاد والے پیرا پیرا ہو میرا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈا میرا پیر مرادا ونڈا میرا پیر مرادا ونڈا شان والے پیرا پیرا ہو ماشاءاللہ یہ تھے برادر محترم حضرت علامہ حافظ القاری محمد کریم سلطان صاحب قبلہ آپ صاحب کے ساتھ ہماری عقیدتیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہیں اور سب سے زیادہ جو وجہ ہے کہ ان کے دادا محترم عظیم عالمی مبلغ اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ محمد عمر اچھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے عظیم سپوت تھے، محسن اہل سنت تھے، اپنے زمانے کے مقتدر عالمی دین تھے اور ایسے عالمی دین تھے کہ ان کی حیات میں گستاخان رسول کو اور بدعقیدہ لوگوں کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سنیوں کو کسی مقام پہ جائز کریں. سبحان اللہ. بہت ان کی خدمات ہیں اور یقیناً یہ چاہے یہ قبلہ حافظ صاحب ہوں، ان کے بھائی ہیں حافظ خلیل سلطان صاحب، حافظ نور سلطان صاحب اور ان کے کزن ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ، ہم سب کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے دادا محترم کی ہستی ہیں اور یقیناً یہ صالحین کی اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی سنت ہے کہ ہمیشہ وہ ایسی ہستیاں کہ جن کا دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے وہ ان کو بھی قدر کرتے ہیں اور ان کی اولاد کی بھی قدر کرتے ہیں اور یہ اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں یہ ایسے مقامات پہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اولاد پہ بھی اللہ نے کرم کیا ہے. ابھی بعد میں بات چلے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ صاحب قبلہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ صاحب کا کہتے ہیں سیکنڈ ہوم ہے یہاں پہ، آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی تشریف ضرور کرم فرمایا کریں. اور بڑی خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا، جب بھی پڑھتے ہیں معیاری کلام پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ بعمل انسان ہیں. ثنا خان بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. حافظ صاحب ایک مسند عالم دین ہے آپ سب ماشاءاللہ اور بڑے متقی پرہیزگار بعمل انسان ہیں اور بڑا ان کے ساتھ ہمارا قرب رہا ہے. ہمیشہ بڑی علمی سلجھی اور پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور ہمیشہ روتے دلوں کو ہنسانے والا کام کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراہٹوں کا باعث بنائے. بڑے خوبصورت کلام تھا. کلام بہو پہ دل کرتا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند معلومات پیش کریں. میں تھوڑا سا اتنا ہنٹ دیتا ہوں. کبھی کبھی انسان کو عمل جو ہے نا، جب انسان عمل زیادہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیحات پڑھے، چلے کشیاں کرے، تو کبھی یہ عمل بھی اس کو اعتماد کی زیادتی دے دیتا ہے. زیادہ عمل، جس طرح شیطان کو عمل پہ زیادہ ہو گیا تھا، وہ بیت المعمور کے طواف کیا اس نے. بیت المعمور کہتے ہیں کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبہ جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اس نے ایک بیت المعمور کے طواف کیے اور 6.5 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے. اور علم بھی بہت تھا اس کے پاس، لیکن ایک بے ادبی اس کو لے گئی. علم پڑھے آتے ادب نہ سیکھے. اصل بات اتنا بڑا وہ متقی پرہیزگار تھا، اللہ نے اس کے تقوی ورع عمل کی بنا پر اس کو کتنا بڑا مقام دیا. فرشتوں کا معلم الملائکہ. لیکن گستاخی جو ہے نا اس کو لے گئی. گستاخی چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہو، کسی نبی کی، اللہ کے گھر کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ جو بے ادبی کا
ہے نا عنصر، یہاں پہ یہ بہت ہے یوکے میں، اولادیں والدین کا ادب نہیں کرتی، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، لوگ اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتے، اللہ کا گھر تو بڑے دور کی بات ہے، کعبے کا ادب نہیں کرتے، مدینے کا ادب نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ بے ادبی جو ہے اس دور کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور بے ادبی جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کیا، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے روزے رکھ لیے، میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر انسان بے ادب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو، بلکہ مائنس ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ پیغام تھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو پلے باندھنا چاہیے۔ اور ہم جو متاثر ہو جاتے ہیں نا، فلاں بندے کا جناب داڑھی بہت لمبی ہے، پونچے بڑے اونچے ہیں، ٹنڈ بڑی زبردست ہے، وہ چلے پہ بڑے جناب کہتا ہے۔ یہ اصل میں جو ہے نا وہ حضرت سلطان باہو نے یہ انہی کی مذمت کی ہے۔ 40 دن کے چلے ہیں، 6 مہینے کے چلے، سال کے چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چلے کشی، حالانکہ چلے کشی خود سلطان باہو نے بھی کی ہیں۔ حضرت سلطان باہو سے بہت بڑا کون عامل تھا، عملیات کے وہ ماہر تھے اپنے زمانے کے، بڑے یہ کامل تھے، خود چلے کشیاں کی ہیں۔ لیکن کن چلوں کی مذمت کی ہے؟ وہ اقبال نے کہا ہے نا، با مصطفیٰ برساخ شراک دین ہما است، اپنے آپ کو حضور کے قریب کرو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ حضور کے قرب کی تلاش کرنا ہی دین ہے۔ قرآن پڑھو اس لیے کہ حضور کے قریب ہو جائیں، حدیث پڑھو اس لیے کہ حضور کے قریب ہو جائیں، ذکر کرو اس لیے کہ حضور کے قریب ہو جائیں، طواف کرو کہ ذکر کے سرکار کے قریب ہو جائیں، مدینہ پاک کی حاضری جو کہ حضور کے قریب ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قدر کر کے حضور کے قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کا قرب ہی اصل دین ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی، علامہ اقبال فرماتے ہیں سارا کچھ کیا، قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی لکھی، حدیثیں پڑھی لکھی، چلے کیے، طواف کیے، ذکر کیے، اذکار کیے، مسجدیں بنائی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن اگر حضور کے قریب قرب نصیب نہیں ہوا تو پھر تم بھی اس ابو جہل کی طرح ہو کہ جس کے حضور کے اس گھر اور گھر کی دیوار ایک تھی لیکن اس کو حضور کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ماشاءاللہ، اور یہ دل پہ لگنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اہل اللہ کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں مختصر ریکویسٹ شیخ عیسیٰ ہینڈرسن to just come on the mic and speak for as long you want, just for short time anyway. Thank you so much. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔